طارق مسعود صاحب کی ایک ویڈیو سامنے آئی جس میں وہ یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ اہل حدیث حضرات میں اختلاف بہت زیادہ ہے. دیکھیں دینی معاملات میں علمی اختلافات اور اہل علم کی آراء کا مختلف ہونا کوئی ایسی بات نہیں ہے جسے ہوا بنایا جائے. صحابہ و تابعین علیہم الرضوان ان کے دور سے لے کر اب تک اہل علم میں اختلاف موجود ہے اور تمام مکاتب فکر میں موجود ہے. آج کل تو ویسے بھی سوشل میڈیا کا دور ہے, ہر ایک اپنا اختلاف سوشل میڈیا پر اپنا موقف بیان کرتا ہے, تو اہل علم کے اختلافات بھی سامنے آتے ہیں. کوئی بھی اختلاف آراء سے محفوظ نہیں ہے. یعنی اگر بات اختلاف پر طارق مسعود صاحب کی حیرت اور اہل حدیث کے باہمی اختلاف کو ہوا بنانا, مجھے تو بڑی حیران کرتی ہے یہ بات. طارق مسعود صاحب نے اپنی فقہ تو پڑھی ہوگی, ہدایت شریف ہی دیکھ لیں. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جن کو یہ مجتہد مطلق مانتے ہیں, اور امام ابو یوسف اور امام محمد اور امام ظفر وغیرہ رحمہم اللہ جنہیں یہ مجتہد مطلق نہیں مانتے, کسی نہ کسی درجے کا مقلد مانتے ہی ہیں. تفصیل پہ جائے بغیر اتنا عرض ہے کہ وہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہونے کے باوجود اور ان کے بقول ان کے مقلد ہونے کے باوجود بھی ان سے اختلاف کرتے تھے. تو یہ اختلاف ایسی چیز نہیں ہے. اور اگر دیوبندیوں کو آپ دیکھیں تو ان کے اندر تو عقائد تک کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے. آپ کو معلوم ہی ہوگا, طارق مسعود صاحب سے زیادہ کون جانتا ہوگا کہ دیوبندیوں کے دو گروہ ہیں, ایک کو حیاتی کہا جاتا ہے اور ایک کو مماتی کہا جاتا ہے, اور ان کے آپس میں اختلافات بھی ہیں. حتیٰ کہ حیاتیوں کا جو مرکز ہے, حیاتی دیوبندیوں کا جو مرکز ہے دارالعلوم دیوبند, ویسے تو دونوں ہی اس کو اپنا مرکز قرار دیتے ہیں دارالعلوم دیوبند کو, دارالعلوم دیوبند سے فتویٰ آ چکا ہے کہ مماتی عقیدہ رکھنے والوں کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی ہے. یہ اختلاف نہیں ہے تو اور کیا ہے. اور پھر جب میری ایک ملاقات تو ہوئی ہے نا طارق مسعود صاحب سے, آپ کے علم میں اور دنیا نے دیکھا بھی, بہت سے لوگوں نے, لاکھوں لوگوں نے دیکھا اس گفتگو کو, وہاں بھی طارق مسعود صاحب نے اختلاف کی بات چھیڑی تھی. تو وہاں میں نے ان کے سامنے کیا عرض کیا تھا, ذرا دیکھیے, پرانی یاد تازہ ہو جائے گی. سود کتنا گمبھیر مسئلہ ہے. مفتی تقی عثمانی صاحب شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب, اور بینکنگ کی تعلیم بھی دے رہے ہیں جائز قرار. میں اس بحث میں نہیں جاؤں گا, صرف مثال دے رہا ہوں. مثال تو دے سکتے ہیں نا, لیکن میرے خیال سے جامعۃ الرشید میں حضرت جو ہوتے ہیں ان کا بھی موقف مفتی تقی عثمانی صاحب کے قریب ہے. کیا ایسے ہی ہے؟ ہاں. تو لیکن ہمارے نیو ٹاؤن والے علماء دیوبند ہیں, وہ بینات نامی مخصوص ایک خاص شمارہ شائع کر چکے, اتنا موٹا رسالہ ہے جس میں انہوں نے اس کو حرام قرار دیا. جی ہاں, میں نے ان کے سامنے یہ مثال پیش کی تھی کہ دیکھیں سود بالاتفاق حرام ہے, لیکن اسلامی بینکنگ کے نام پر ہونے والے کاروبار کو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب اور جامعۃ الرشید جس کے نمائندے ہیں, ایک مدرس ہے وہاں کے, خود مفتی طارق مسعود صاحب بھی, وہاں کے لوگ حلال بتاتے ہیں. لیکن نیو ٹاؤن میں جو جامعہ ہے ان کا ایک ماہانہ رسالہ چلتا ہے بینات کے نام سے. تو بینات کا ایک خاص شمارہ شائع کیا, کافی صفحات پر مشتمل ہے. اس کے اندر انہوں نے مفتی تقی عثمانی صاحب کا اور ان اہل علم کا رد کیا جو اسلامی بینکنگ کو حلال اور جائز کاروبار قرار دیتے. یہ حلال و حرام کا ہی اختلاف ہے حضرت, اختلاف تو ہے. اور پھر طارق مسعود صاحب نے اپنے اس بیان میں اہل حدیث کا اختلاف دکھاتے ہوئے خلا کے مسئلے پر فضیلت الشیخ محترم قاری خلیل الرحمان صاحب حفیظہ اللہ اور ڈاکٹر زبیر حفیظہ اللہ کی بیانات دکھائے کہ جی یہ دیکھیں یہ اختلاف. تو بھئی ایسا اختلاف میں بھی ایک مثال پیش کر دیتا ہوں آپ کو اہل حدیث کے پیچھے نماز کے بارے میں. ایک طارق مسعود صاحب کا بیان ہے اور ایک مفتی عبد الواحد صاحب کا بیان ہے, دیکھ لیجئے آپ دونوں. اگر ہماری مسجد دور ہے اور کسی اور مذہب والوں کی مسجد قریب ہے تو اپنی مسجد, بابا اپنی مسجد میں نماز پڑھو. میں دوسرے کسی کے پیچھے نماز پڑھنے کا آپ کو جواز کا فتویٰ نہیں دیتا. میری گردن میں اتنی مضبوطی نہیں ہے کہ جہنم کی پل بن سکے. تمہاری نماز نہ ہو اور میں کہوں نہ دے پیچھے ٹھوکی رکھو, میں نہیں کہوں. خالصتاً امام صحیح العقیدہ ڈھونڈے اور اس کے پیچھے نماز. بس نماز ہر ایک کے پیچھے پڑھیں, مگر ایسے کے پیچھے جو نبی کو مشکل کشا حاضر ناظر سمجھتا ہو, وہ کیونکہ وہ تو شرک کر رہا ہے نا, تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی. باقی اہل حدیث کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے, یہ عقیدہ ان کا, کیونکہ ایمان اور کفر کا تعلق عقیدے سے ہے. اسی طرح استواء علی العرش کے مسئلے پر بھی دونوں کے بیانات مختلف و متضاد ہیں. حیات النبی کے بارے میں مولانا منظور مینگل صاحب کا بیان ہے, تو جواب میں مفتی عبد الواحد قریشی صاحب کا بیان ہے. تو اختلافات تو آپ کے بھی ہیں, تو پھر اہل حدیث کے اختلافات کو ہوا بنانا
اور یہ پروپیگنڈا کرنا کہ جی ان میں تو اختلاف ہے، یہ تو ایک مسئلے پہ ٹکتے ہی نہیں ہے، تو ایک مسئلے پہ، کیونکہ ان کی ایک فقہ مرتب نہیں ہے. وہ اہل حدیث حضرات نے میرا وہ کلپ بہت چلایا. میں نے کہا بھائی آپ بھی ایک 5واں فقہ مرتب کر لیں، جہاں چاہ رہے ہیں 5واں بھی مان لیں گے، لیکن کوئی مرتب تو کریں نا، کوئی ترتیب تو ہو نا. اہل حدیث میں تو ہر شخص کی ایک الگ رائے ہے، وہ الگ فتویٰ، وہ الگ، اس سے تو امت کا بیڑا غرق ہو جائے گا. تو جناب فقہ اگر ہماری مرتب نہیں ہے تو ہمیں اس پر کوئی شرمندگی نہیں ہے. کیوں؟ قرآن و حدیث کے بعد کسی بھی مرتب شدہ شے کی کوئی حیثیت نہیں ہے. قرآن و حدیث کے بعد مثال کے طور پر فقہ حنفی مرتب ہے نا آپ کی، کیا آپ لوگوں نے اپنی مرتب فقہ حنفی سے اختلاف نہیں کیا؟ نہیں. آپ بولیے ذرا، مفتی طارق مسعود صاحب سے کوئی جا کر پوچھے کہ حضرت جو ہماری مرتب فقہ ہمارے ائمہ نے اور ان کے شاگردوں نے مرتب فرمائی، اس سے ہمارا اختلاف نہیں ہے. بقول آپ کے وہ 1200 سال پرانی فقہ ہے. اگر آپ صحیح تاریخ لکھیں گے تو پھر یہی بولیں گے، آپ 1400 سال کا دعویٰ نہیں کریں گے آپ، کیونکہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی 1400 سال پہلے نہیں تھے، تو پھر ان کے شاگرد بھی نہیں تھے فقہ حنفی لکھنے والے، جو جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے فقہ حنفی مدون فرمائی ہے، مرتب فرمائی. تو آپ اپنی مرتب فقہ سے اختلاف نہیں کرتے ہیں نا. کئی مسائل میں آپ کو بتا سکتا ہوں. مشہور مسئلہ لے لیجئے، تعلیم قرآن پر اور نیکی اور طاعت کے ہر کام پر اجرت لینا جائز ہے یا نہیں؟ آپ کی فقہ تو منع کرتی، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ منع فرماتے تھے، لیکن آپ سب بالاتفاق اس کو جائز سمجھتے ہیں نا. قاری صاحب کی تنخواہ، مسجد اگر مدرسے کے اندر قرآن مجید کا ترجمہ پڑھانے والے، تفسیر پڑھانے والے، ان کی تنخواہ، حدیث پڑھانے والے کی تنخواہ، مؤذن کی تنخواہ، ان سب چیزوں کو آپ جائز سمجھتے ہیں نا. امام حنیفہ تو جائز نہیں سمجھتے تھے. مرتب فقہ سے بھی تو اختلاف ہو سکتا ہے نا. تو آپ کا یہ کہنا کہ ان کی فقہ مرتب نہیں ہے اس لیے ان میں اختلاف ہے، یہ بالکل بچوں والی بات ہے، سمجھداری والی باتیں نہیں ہیں. تو میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ اگر آپ اہل حدیث حضرات کی اختلافات کو حوا بنا کر پیش کرتے ہیں تو پہلے اپنا اختلاف تو ختم کیجئے. آپ کے یہاں بھی ہے، ہمارے یہاں بھی ہے، لیکن بنیاد صحیح اور غلط کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ آپ سے کوئی پوچھے کہ مفتی تقی عثمانی صاحب اور آپ لوگ جامعۃ الرشید والے اسلامی بینکنگ کو جائز قرار دے رہے ہیں، اور یہ جامعہ نیو ٹاؤن والے جو ہے وہ منع فرما رہے ہیں، حرام قرار دے رہے ہیں، اس کو سودی کاروبار قرار دے رہے ہیں. آپ دونوں میں سے کون سا صحیح ہے؟ تو اب یہی کہیں گے نا قرآن و حدیث کے دلائل پر غور کر لو، یہی کہیں گے یا کچھ اور کہیں گے؟ تو اختلافات ہر جگہ ہے، صرف اہل الحدیث کے یہاں نہیں ہے. انہیں تو نہیں چاہیے لیکن ہیں بہرحال. اور مرجع یعنی دلیل رجوع کس کی طرف کیا جائے گا؟ قرآن کی آیت ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ. اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو تمہارا کسی بھی معاملے میں تنازع ہو جائے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ، یعنی قرآن اور حدیث کی طرف بات لوٹائی جائے.